بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر کی بات۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم فاطمہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ پر نظر ڈالتا میرے رنج و غم دور ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں داخل ہے اور یہ عادت جہاد سے افضل ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ پیٹ اور شرم گاہ کی حفاظت یعنی ان کو حرام سے بچانے سے افضل اللہ کی کوئی عبادت نہیں۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے روئیں اور زندہ ہو تو تم سے ملنا پسند کریں۔ اللہ کو وقت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ رات دن عبادت میں گزارو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس راہ سے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جس راہ پہ چلنے کا حکم دیا ہے اس پر چل پڑو۔ نابینا وہ نہیں جو آنکھوں سے محروم ہے، نابینا تو وہ ہے جنہیں اللہ کا فضل دکھائی نہیں دیتا۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ فالتو بحث سے پرہیز کریں، اس لیے کہ اس انسان کے پوشیدہ عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں اور عزت کھو جاتی ہے۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی نے دیا اور آخری غسل بھی کوئی دے گا۔ اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی ہے انسان؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ جو غصے کو پی جاتا ہے اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتا ہے، اور ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے دیتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو پاک صاف رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پی لیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں، اور پست زینت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب ٹٹولنے والا، لوگوں کی غیبت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک صرف چومنے بند کر کے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ قرآن پاک کھولنے، پڑھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتارا گیا۔ دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا؟ ملک الموت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائیں گی، نیکیاں قرض دار لے جائیں گے۔ آیا ابن آدم کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے بندے میری محبت تو دیکھ، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لے آتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اس پاک ذات کی محبت کی۔ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں ہماری نیت، ہمارے ارادے کے مطابق اجر دیا جاتا ہے، تو کسی دوسرے کی منافقت یا بغض کو خود پر سوار مت کرو۔ تم صحیح ہو، تمہارے لیے یہی کافی ہے، بے شک تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے، تم مت گھبراؤ۔